نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو اس کو پیدا کرنے کے بعد اللہ کے پاس جو کتاب ہے اس میں ایک بات لکھی، وہ یہ تھی کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی. میں آپ ہم سب اللہ کی رحمت کے طالب ہیں، اور اللہ کی یہ رحمت ہے کہ جس کے 1000 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ نے کائنات میں اتارا، اور اس کی وجہ سے مخلوقات، بہن بھائی، ماں باپ، حتیٰ کہ جانور بھی ایک دوسرے سے جو ہیں وہ محبت کرتے ہیں. باقی 999 اللہ نے اپنے پاس رحمت و شفقت جو ہے وہ رکھی ہے. قیامت کے دن اللہ اپنی مخلوق سے اسی رحمت کے سایوں میں حساب جو ہے وہ لے گا. آج کا ہمارا موضوع ہے اللہ پاک کی رحمت، اور میں نے حدیث جو ہے وہ بیان کی کہ جب مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے مخلوق کے احوال لکھے، اور لوح محفوظ پر جو کہ اصل کتاب ہے، قرآن کریم کے بارے میں بھی ہے کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ اصل جو قرآن پاک ہے، قرآن مجید، وہ لوح محفوظ میں جو ہے وہ اللہ نے وہاں بھی جو ہے وہ محفوظ جو ہے وہ کیا ہے. انسان کے سینوں میں بھی اللہ نے محفوظ کیا، اس کو لکھی ہوئی شکل میں بھی محفوظ کیا. اس کی زبر زیر پیش ایک چیز کی حفاظت کا اللہ نے جو ہے وہ وعدہ کیا ہوا ہے. عزیز ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں اللہ کی رحمت، اللہ کی بندوں پر شفقت. اللہ مختلف بہانوں سے اور بہانوں سے اپنے بندوں کو نوازتے ہیں، ان کو بخشتے ہیں، اور ان کو بخشنے کے لیے مختلف جو ہیں وہ بہانے ڈھونڈتے ہیں. قیامت کا دن بڑا سخت، بڑا ہولناک ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی. وہ ایسا دن ہے کہ جس دن بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا، ماں بیٹے کے کام نہیں آئے گی، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا. سب لوگ ایک دوسرے سے اس خوف اور وحشت کے عالم میں، نفسی کا عالم ہوگا. نبی بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ بچانے کی فکر میں ہوں گے. تو یہ ایسے میں ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی فکر میں ہوں گے، اور ایک اللہ پاک کی جو رحمت ہے وہ امت کو نوازنے کے در پہ جو ہے وہ ہوگی. کہتے ہیں قیامت میں ایک آدمی کا حساب ہوگا. فرشتے کہیں گے کہ یا اللہ، یہ بڑا گناہ گار آدمی تھا، اس نے یہ گناہ کیا، اس نے یہ گناہ کیا، اس نے یہ گناہ کیا. حکم ہوگا کہ اس کو جا کے جہنم میں ڈال دو. فرشتے اس کو کھینچنا شروع کریں گے. یہ تھوڑی دیر چلے گا، کھڑا ہوگا، پھر واپس دیکھے گا، پھر چلے گا، پھر کھڑا ہوگا، پھر واپس، پھر چلے گا، پھر کھڑا ہوگا، پھر واپس. فرشتے کہیں گے یا اللہ، عجیب آدمی ہے، ہم اس کو کھینچتے ہیں، یہ تھوڑی دیر بعد پلٹ کے واپس دیکھتا ہے. اللہ اسے پاس بلائیں گے. اللہ اسے پوچھیں گے بندے تو کیوں پیچھے دیکھتا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ، دنیا میں علماء سے سنا تھا کہ آپ کی رحمت آپ کے غصے پر غالب ہے. میں بار بار پلٹ کر دیکھ رہا تھا کہ آپ کی رحمت کو مجھ پر رحم آیا ہے کہ نہیں آیا. اللہ فرمائیں گے کہ کیا تمہیں اب بھی میری رحمت پر یقین ہے؟ وہ کہتا ہے باری تعالیٰ کیوں نہیں، اس لیے تو میں پلٹ کے آپ کو دیکھ رہا تھا. اللہ فرمائیں گے جا میرے بندے، تو جنت میں چلا جا. اسی طرح میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں جے ویکھاں میں عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں میں رحمت رب دی تے بلے بلے بلے. عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شاناں والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے. رحمت دا می پا خدایا تے باغ سکا کر ہریا، بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے پریا. اللہ پاک اپنی رحمت کے سایوں میں
جب مخلوق سے امتحان، جب مخلوق سے حساب لے رہے ہوں گے، ایک آدمی کو اس کے گناہوں کے سبب جہنم کی سزا ملے گی، اللہ فرمائیں گے کہ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ یہ سننا ہوگا کہ وہ بندہ جہنم کی طرف دوڑ لگا دے گا، فرشتے اس کے پیچھے پیچھے، یا باری تعالیٰ عجیب آدمی ہے، اس کو تو باقی لوگوں کی طرح کھینچ کھینچ کے ہم نے آگ میں ڈالنا تھا، اس نے دوڑ لگا دی۔ اللہ اس کو بلائیں گے، فرشتے اس کو لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ پوچھیں گے کہ کس چیز کے سبب تو نے جہنم کی طرف دوڑ لگا دی؟ کہے گا کہ یا اللہ، ساری عمر آپ کی حکم عدولی کی، آج میں آپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے آپ کے حکم کو ماننے کے لیے میں نے دوڑ جو ہے وہ لگا دی۔ اللہ پوچھیں گے کہ بندے تو میرا حکم اب بھی ماننے کو تیار ہے؟ جی یا اللہ۔ اللہ اس کی اس بات سے اس کو بخش دیں گے۔ اللہ بخشنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ بندوں کا حساب پردوں میں فرمائیں گے، ایک بندے کو ایسے ہی رحمت کے پردے میں ڈھانپیں گے اور اللہ اس کو گنوانا شروع کر دیں گے، تم نے یہ گناہ کیا، تم نے یہ گناہ کیا، تم نے یہ گناہ کیا، حتیٰ کہ اس بندے کو یقین ہو جائے گا کہ اب مجھے جہنم میں پھینکنے کا حکم مل رہا ہے۔ اتنے میں اللہ فرمائیں گے کہ ہاں تو گناہ بھی کرتا تھا، ساتھ تو استغفار بھی کرتا رہتا تھا، تمہارے استغفار کی وجہ سے میں نے تجھے بخش دیا۔ جب وہ پردے ہٹیں گے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں ہوگا، اور اس کے روشن اور چمکتے چہرے کو دیکھ کر لوگ سمجھیں گے شاید یہ کوئی نبی ہے، حالانکہ اس کو تو اللہ کی رحمت نے اپنے جو ہے وہ سائے میں لیا تھا، اور اللہ پاک نے جو ہے نا وہ اس کو بخش دیا۔ ایسے ہی ایک واقعہ ایسا بھی سننے میں آتا ہے کہ ایک نیکی، اور اس ایک نیکی کی وجہ سے دو بندے جو ہے وہ جنت میں جانے والے بن جائیں گے۔ ایک آدمی کا حساب ہوگا، اسے کہا جائے گا کہ ایک نیکی تمہاری کم ہے جس کی وجہ سے اب تم جہنم میں جاؤ گے۔ وہ گڑ گڑائے گا کہ مجھے مہلت دو، میں کسی سے ایک نیکی مانگ لوں۔ اس کو مہلت دی جائے گی، وہ جائے گا اپنے بھائی کے پاس کہ بھائی میں اور تم دنیا میں اکٹھا کام کرتے تھے، ہم نے اکٹھا کاروبار کیا، ہم شراکت دار تھے، کئی قرض تمہارے میں نے اتارے، میرے تم نے اتارے، آج اگر تم مجھے ایک نیکی دے دو تو میں جنت میں چلا جاؤں۔ وہ کہے گا نہیں، پہلے میرا حساب ہوگا، اس سے پہلے میں کچھ نہیں آپ کو دے سکتا۔ اپنی سگی ماں کے پاس جائے گا، ماں جس کی محبت دنیا میں مثالی ہے، لیکن وہ ایسا خوف اور وحشت کا عالم ہوگا کہ ماں بھی بیٹے کو نیکی نہیں دے گی۔ وہ ماں جو دنیا میں خود جو ہے وہ بھیگی ہوئی جگہ پر سو کر بچے کو خشک جگہ پر سلاتی رہی، وہ اپنی نیند کو بیٹے کے لیے قربان کرتی رہی، قیامت کے دن وہ ماں بھی اپنے بیٹے کو نیکی نہیں دے گی۔ وہ اپنے باپ کے پاس جائے گا، اپنے بچوں کے پاس جائے گا، ہر طرف سے اس کو یہی جواب ملے گا۔ ایسا ہی مفہوم قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے، یوم یفر المرء من اخی، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ امی ہی اپنی ماں سے بھاگے گا، وہ ابھی اپنے باپ سے بھاگے گا، وہ صاحبتی ہی اپنی بیوی سے بھاگے گا، وہ بنی اور اپنے بیٹوں سے، کوئی اس کے کام جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ وہ روتا گڑ گڑاتا چلاتا پھر رہا ہوگا کہ ایک آدمی اس کے پاس سے گزرے گا، پوچھے گا کیا ہوا؟ وہ کہے گا میری ایک نیکی کام ہے جس کی وجہ سے مجھے جہنم کی سزا ہو گئی۔ اتفاق سے اس آدمی کی ایک ہی نیکی ہوگی، باقی اس کے سارا نامہ اعمال سیاہ ہوگا، وہ اپنی ایک نیکی اس کو دے دے گا۔ اتنے میں فرشتہ اعلان کرے گا کہ ایک سخی نے سخاوت کی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ آج کے دن سخاوت کرنے والا کون ہے؟ اس کو حاضر کیا جائے گا۔ اللہ پوچھیں گے کہ یہ تم نے سخاوت کی، کیوں کی؟ یا اللہ میرے پاس تو ایک ہی نیکی تھی، باقی تو میرے سارے اعمال ہی سیاہ تھے، اور میرے لیے تو یقینی تھا کہ میں نے جہنم میں جانا ہی جانا ہے، اس کی ایک نیکی کم تھی، میں نے اس کو دے دی کہ یہ تو جنت میں جائے۔ اللہ فرمائیں گے کہ میرے سخی کے ہوتے ہوئے تم نے سخاوت کی، جا میں نے تجھے بھی معاف کیا، جا میں نے اسے بھی معاف کیا، تم دونوں جو ہے وہ جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ پاک کی ذات
اتنی رحمتوں والی ہے۔ اللہ پاک جو ہے وہ ایسے اپنے بندوں پر جو ہے وہ رحمت فرمائیں گے کہ ایسے رحمت فرمائیں گے کہ جہنم میں جانے کے بعد بھی یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن شعیرۃ من خیر ویخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن برۃ من خیر ویخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن ذرۃ من خیر۔ جس کے دل میں 2 جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ اس کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں گے۔ جس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ اسے بھی جنت میں داخل کر دیں گے۔ جس کے دل میں ایک ذرہ بھی ایمان ہوا، اللہ اسے بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں گے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ پاک نے وعدہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں قیامت کو 3 لپ بھر کر جہنم سے نکالوں گا اور جنت میں داخل کر دوں گا۔ پہلے ایک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، عرض کی کہ یا رسول اللہ اور دعا کیجیے۔ آپ نے اور دعا کی تو اللہ نے وعدہ کیا کہ 2۔ پھر ابوبکر صدیق نے عرض کی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی، اللہ نے فرمایا کہ 3 لپ بھر کر میں جہنم سے نکالوں گا اور جنت میں داخل کر دوں گا۔ اللہ کی رحمت کے سائے ہیں، یہ سائے جس پر بھی پڑے اس کا بیڑا پار ہے، جس پر بھی اس کی رحمت کی نظر کرم پڑ گئی وہ کامیاب ہے۔ اس کی نظر کرم پڑی جس نے 99 قتل کیے تھے، 100 اس نے قتل کر دیے، اور اللہ والوں کی بستی کا پتہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا، پھر وہ جا رہا تھا، ابھی گیا نہیں، ابھی وہ راستے میں تھا کہ وہ مر گیا، لیکن چونکہ وہ جس جستجو میں تھا اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ نے اس کو بھی جو ہے وہ معاف کر دیا۔ کہتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جس کو اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے، بدبختیوں کی وجہ سے، بد کرداری کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے لوگوں نے اس کے ساتھ ملنا جلنا، میل ملاپ بند کر دیا اور اس کو اپنی بستی سے نکال دیا۔ بستی سے باہر اکیلا، اس دور میں بنی اسرائیل کا دور ہے، پرانا آدمی کیسے رہ سکتا تھا؟ اکیلا رہنے لگا، بیماری نے آ گھیرا، کوئی اس کا پرسان حال نہیں تھا، کمزور ہوا، آہستہ آہستہ مرنے لگا۔ جب وہ مرنے لگا نا تو مرتے مرتے اس نے دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، رال جمنا فلم یرا قریبا ولا بعیدا، ثم رال یسرا، پھر اس نے بائیں دیکھا، فلم یرا قریبا ولا بعیدا، اسے قریب اور دور کوئی بندہ نظر نہ آیا۔ جب ہر طرف سے وہ انسانوں سے مایوس ہو گیا، کوئی بندہ ہے ہی نہیں، آخر میں اس نے اللہ کو پکارا، کہتا ہے یا اللہ ساری دنیا نے چھوڑ دیا ہے، تو نہ مجھے چھوڑنا، یا اللہ دنیا چھوڑ کے چلی گئی، اب تو نہ چھوڑنا۔ پھر وہ کہتا ہے یا اللہ اگر تو مجھے معاف کرتے، اگر مجھے معاف کرنے سے تیری سلطنت میں کوئی کمی نہیں آتی اور مجھے عذاب دینے سے تیری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا تو یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ ایسے الفاظ اس نے کہیں ادا کیے اور ایسے الفاظ ادا کرتے ہی وہ فوت ہو گیا۔ اللہ نے وقت کے پیغمبر موسیٰ پر وحی اتاری کہ موسیٰ انا ولی من اولیائی، سبحان اللہ، موسیٰ میرے ولیوں میں سے ایک ولی، میرے دوستوں میں سے ایک دوست جنگل میں فوت ہو گیا، اس کا جنازہ پڑھو اور اس کے جنازے کا اہتمام کرو، اس کو دفنانے کا اہتمام کرو۔ اور بعض روایات میں نے پڑھا کہ اللہ نے ایسے الفاظ کو اس کی زبان سے سننے کے بعد اس کے گھر والے، اس کی بیوی بچے، فرشتوں کو یہ شکل دے کر اس کے پاس جو ہے وہ بھیج دیا تھا۔ اور موسیٰ شہر میں اعلان کروا دو کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی دنیا میں بخشش ہو جائے اس کا جنازہ پڑھ لو، میں بخش دوں گا۔ پیغمبر کی زبان سے یہ لفظ سننے کہ جنازہ پڑھو تو بخشش، سارے کا سارا، ساری کی ساری بستی، سارے کا سارا شہر امڑ آیا۔ جب آ کے اس آدمی کی شکل کو دیکھا تو پہچان گیا، ارے یہ تو وہی ہے جس کو اس کی بدعمالیوں سے ہم نے شہر سے نکالا تھا کہ ہمارا اس کے ساتھ رہن سہن ممکن نہیں۔ موسیٰ آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اس اللہ پاک سے پوچھا، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ بات جیسی کہہ رہے ہیں ویسی ہی بات ہے، لیکن جب یہ مرنے لگا تو اس نے اس انداز سے مجھے پکارا اور اس انداز سے توبہ کی، یہ تو صرف اپنی معافی مانگ گیا، مجھے قسم ہے میری خدائی کی اگر یہ پوری کائنات کی معافی مانگتا تو میں پوری کائنات کو معاف کر دیتا۔ تو اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو ضرور سنتا ہوں۔ تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں
تو کہیے کہ میں قریب ہوں۔ اللہ کی رحمتیں آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر ہمیشہ سایہ فگند رہیں۔ اللہ ہمیشہ ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اللہ ہمیشہ ہماری غلطیوں سے درگزر کرتا رہے۔ اللہ میری حفاظت فرمائے، آپ کی حفاظت فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔